قربانی یہ بھی ایک عبادت ہے اور بڑی عظیم عبادت ہے ایسا خالی نماز پڑھنا ہی روزہ رکھنا ہی عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کا ایک بڑا وسیع و عریض جو ہے یہ مفہوم ہے. اور اگر ہم آج کل کا سینیریو دیکھیں تو اس اعتبار سے اگر قربانی کو دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بڑی اہم جو ہے وہ عبادت ہے. یعنی یہ وہ دن ہیں جو اسلامی تہوار کہہ لیں, اسلامی سیلیبریشن کہہ لیں, اسلامی عبادتیں کہہ لیں, بڑی عبادتیں, وہ دو عبادتیں یا دو بہت بڑے ایونٹس اسلامک ہر سال ہوتے ہیں. ایک حج ہے اور ایک قربانی ہے. حج اگر اس کی کیلکولیشن بتاؤں شاید بہت سارے ناظرین کے لیے نئی چیز ہوگی کہ حکومت جو عرب شریف کی حکومت ہے ان کا ایک فارمولہ ہے کہ دنیا کے جس ملک میں جتنے مسلمان رہتے ہیں اس کو 1% وہ کوٹا دیتے ہیں. یعنی پاکستان میں اگر تقریباً 20 کروڑ مسلمان ہیں تو 2 لاکھ کے قریب آپ دیکھیں گے حاجیوں کو وہ کوٹا دیتے ہیں 1%. تو جہاں 30 لاکھ ہوں گے وہاں 3 لاکھ حاجی کا کوٹا ہوگا. آل ٹوگیدر اگر دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں تو وہ بیرون ملک سے 20 لاکھ سے 25 لاکھ حاجیوں کو بلاتے ہیں. 1% حاجی یعنی دوسرے لفظوں میں دنیا میں 99% حاجی نہیں حج کرتے اور 1% مسلمان حج کرتے ہیں. تو یہ آپ سوچیں کہ پوری دنیا سے 1% مسلمان ایک ہی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں, ہوتے وہاں پر 1% ہیں لیکن باقی ایسا لگتا ہے 99% لوگوں کے دل بھی انہی کے ساتھ دھڑک سب کی نگاہیں وہاں ہوتی ہیں کہ یہ باقی ہم سب کے لیے دعا کریں گے. تو حاجی کو, جانے والے کو یہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 100 میں سے 1 چنا گیا ہے اور اللہ تو نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا. اچھا یہ تو ہو گئی حج کی بات. اور کیونکہ وہاں تو 1% جاتے ہیں, باقی بہت بڑی تعداد دنیا میں مسلمانوں کی قربانی کرتی ہے. قربانی کیسے شروع ہوئی اور کن کی یاد ہے اس پر بھی انشاءاللہ چند باتیں میں عرض کروں گا بعد میں. لیکن میں ایک فینومنا, ایک گفتگو آج کل ہر سال ہی ہوتی ہے اور اس سال بھی کچھ جس کو روشن خیال لوگ کہتے ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں کہ جناب حج پر کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے, دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں. اور اسی طرح قربانی پر اربوں خربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اور اتنا بڑا جناب یہ خون بہا دیا جاتا ہے. اچھی بات ہے, نیکی ہے. اچھا اس کو سینیریو ایسا وہ ریپنگ ایسی کرتے ہیں کہ یہ نیکی کی بجائے کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دی جائے, کسی کا علاج کرا دیا جائے, کسی کو راشن ڈلوا دیا جائے, کسی کا گھر چلا دیا جائے. تو یہ ہر سال اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ ایسی باتوں پر ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے. جو لوگ ہمیں اللہ کے احکام کے مقابلے میں کوئی اور راستہ سجھائے نا, ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے. ہمیں قرآن و حدیث سے جو راستہ ملا ہے مسلمان کا کام اس پر چلنا ہے. اور اب لاجیکلی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو چلے میں لاجیکلی بھی کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام باتیں کبھی کسی بہت بڑے سپورٹس ایونٹ پر کیوں سامنے نہیں آتی کہ جناب اتنا بڑا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے یا اس کی اوپننگ سیریمنی اور اینڈنگ سیریمنی پر اتنے لاکھوں کروڑوں روپے کی آتش بازی ہوگی تو یار یہ آتش بازی کی بجائے کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دی جائے, کسی کا علاج کرا دیا جائے. اسی طرح جناب آپ کے وطن میں کچھ ایسے ایام آتے ہیں, ٹھیک ہے وطن کے ایام منع نہیں, ہم بھی مناتے ہیں 14 اگست کو, لیکن اگر ان ایام میں گانے باجے ڈھول تماشوں کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کرنے ہیں تو وہی کروڑوں روپے جناب آپ کسی غریبوں کی مدد میں لگا دیجئے. اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں کہ ہر سال کبھی بسنت کے نام پر, کبھی ویلنٹائن ڈیز کے نام پر ایسے عجیب تہوار آتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہیلدی ایٹماسفیئر ہونا چاہیے, ایسے خوشگوار چیزیں آنی چاہیے تاکہ معاشرے میں خوشی پھیلے. لیکن اس خوشی کے نام پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے, نیو ایئر نائٹ کو کہتے ہیں شراب نہیں ملتی ہے, ہوٹل میں کمرے نہیں ملتے ہیں, ناچ گانوں کی محفلیں سجی ہوئی ہیں, اربوں روپے ان غلط کاموں پر خرچ ہوتے ہیں. کبھی کوئی خبر نہیں آتی کہ اس سال نیو ایئر نائٹ پہ اربوں روپے خرچ نہ کیے جائیں, غریبوں کی مدد کر دی جائے. یہ ہر سال پیٹ میں درد ان کو کیوں شروع ہو جاتا ہے کہ جب مسلمان حج کرنے جاتے ہیں یا قربانی کی بات کرتے ہیں. تو پہلے تو خود سوچ لیجئے کہ اس کا پیچھے کیا راز ہے. اسلام کی حقانیت سے, اللہ کی محبت سے روکنا تو نہیں ہے. اب میں دوسری بات کرتا ہوں کہ قربانی کیا یہ پیسوں کا ضیاع ہے؟ یہ ذرا غور کیجئے گا ناظرین. اگر اب لاجیکلی معاشرتی طور پہ قربانی ہماری معاشرت کو کتنا بڑا بوسٹ دیتی ہے. اب چلتے ہی جو جانور, صرف کراچی کی میں بات کرتا ہوں, پورے پاکستان پوری دنیا میں قربانی ہوتی ہے. کراچی میں جو قربانی ہوتی ہے صرف اس کی بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. پنجاب سے اور سندھ سے ہمارے کسان, ہمارے ہاری اور غریب طبقے کے لوگ پورا سال جانور پالتے ہیں. پورا سال وہ جانور پال کر اب بیچنے یہاں پر آتے ہیں اور جب یہ بیچ کر واپس جاتے ہیں تو پورے سال کے لیے ان کو ایک اچھی اماؤنٹ مل جاتی ہے جس سے ان کا گھر چلتا ہے, ان کے معاملات چلتے ہیں. اب جب وہ جانور لے کر آتے ہیں ٹرکوں والوں کا بزنس شروع ہو گیا. منڈی میں جانور آیا, منڈی میں حکومت کو ٹیکسز ملنا شروع ہو گئے, اس کے ٹینٹوں کے بزنس شروع ہو گیا. اب جیسے یہ جانور شہر میں آئے,
چارے والوں کا بزنس شروع ہو گیا، کتنے چارے بیچنے والے، گھاس بیچنے والے، ان کا کام شروع ہو گیا۔ جیسے ہی قربانی کا وقت قریب آیا، اب کسائیوں کا کاروبار شروع ہوا، کتنے ہزاروں کسائی ہیں جن کو ان دنوں میں روزگار اور اچھا روزگار مل جاتا ہے۔ جیسے ہی گوشت کٹا، اب یہ گوشت مسلمانوں کے پیٹ میں ہی گیا نا، کب وہ چیلوں کو تو نہیں کھلا دیا گیا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے گھروں میں گوشت گیا۔ اب لوگوں نے اپنے غریب ملازمین کو گوشت بانٹا، اپنے غریب رشتہ داروں کو گوشت بانٹا، مسلمانوں کے پیٹ میں یہ گوشت گیا۔ انہیں کئی لوگ تو وہ ہیں جو سال میں ایک بار گوشت کھاتے ہیں، یہ بقرہ عید کی برکت سے ان کے گھروں میں گوشت گیا۔ اور آگے چلیے جناب، اب اس کے بعد آپ کے ریفریجریٹر کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ جتنے ریفریجریٹر بقرہ عید میں بکتے ہیں اتنے شاید اور دنوں میں نہ بکتے ہوں، کیونکہ لوگ گوشت سیکیور کرنے کے لیے اس کو خریدتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک معاشرت کو بروسٹ ہے نا، اپنی ہماری معاشی ایکٹیویٹیز کو اکانومی کو کتنا بڑا بوسٹ مل گیا۔ اچھا پھر آگے چلیے، اب یہ گوشت پکنے کے لیے کئی ہوٹلز میں جاتا ہے، لوگ مسالے چڑھا کر کباب بنانے کے لیے، باربیکیو کا کام شروع ہو گیا، کوئلے والوں کا کام شروع ہو گیا، مٹی کے تیل والوں کا کام شروع ہو گیا۔ اگر آپ غور کریں تو لوگوں کی جیبوں سے اربوں روپے نکلے اور یہ معاشرے میں، اکانومی میں پھیل گئے، لوگوں کی جیبوں میں گئے۔ بزنس کہتے ہی اسی کو ہیں، بوسٹ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ پیسے کی رولنگ شروع ہو جائے تو اچھا پھر اس کے بعد جانور کی کھالیں، آپ دیکھیں چمڑے کا کاروبار شروع ہوا، لیدر فیکٹری شروع ہوئی، ملک کا ایکسپورٹ بڑھا، تو سبحان اللہ۔ اچھا پھر اس چمڑے کی رقم سے کئی مدرسوں کا کاروبار شروع ہوا، کاروبار سے مراد ان مدرسوں کا کام شروع ہو گیا، ان میں قرآن پڑھانا شروع ہو گیا، ان کے بچوں کو کھانا ملنا شروع ہو گیا۔ آپ اگر غور کریں تو ایک قربانی جو ہے سبحان اللہ، یہ ہمارے معاشرے کو، ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو معاشی طور پر، اکانومی کو کتنا بڑا بوسٹ دیتی ہے۔ ٹرانسپورٹرز کو آپ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ ٹرانسپورٹرز کا، ٹرک والوں کا، سوزوکی والوں کا جو کاروبار شروع ہوا، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے بازوں کا ہم نے دیکھا وہ جانور کے گلے کا کوئی پٹا بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی رسی بیچ رہا ہوتا ہے، سب کما رہے ہیں بھائی۔ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک تو حکم دیا اور ماشاءاللہ سنت ابراہیمی ہم ادا کر رہے ہیں اور سب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ایسا کوئی قدرت کی طرف سے، شریعت کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کوئی ضیاع ہو۔ الحمدللہ یہ بینیفیشلی ہے۔ اور اب میں ایک اور حج کی بات، ایک اور بڑی گہری بات میں کرنا چاہوں گا اور شاید بہت سارے لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ دنیا پہ اگر نظر دوڑائے نا سلمان بھائی، جی چونکہ آپ کا ٹاپک ہی عبادت ہے اور ہماری جو 5 پلر آف اسلام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ پر ایمان لانا اور کلمہ توحید، تو اس میں جو 4 پریکٹس ہیں، کلمہ توحید تو ہم پڑھتے ہیں جب بھی مسلمان ہوتے ہیں، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں صرف ہم روزہ اور حج کو لے لیتے ہیں اور یہاں ہم نے قربانی کو ایڈ کیا۔ ٹھیک، تو اب ذرا آپ غور کریں، میں اللہ کی رحمت سے تقریباً دنیا دیکھی ہے، اس وقت دنیا میں دیگر مذاہب کے لوگوں کا ایک بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ ان کے مذہب کو چھوڑ کر لا دینیت کی طرف جا رہے ہیں، جس کو ایتھیزم کہتے ہیں، کہ وہ کسی خدا کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی تعداد میں لوگ مذہب کے منکر ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اتنے پریشان ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ آپ آئے دن ہمارے پاس خبر سنتے ہیں کہ ہم نے غیر مسلموں کی عبادت گاہ خریدی اور مسجد بنا دی۔ وہ کیوں بکتی ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں عبادت کرنے والا۔ ہفتے میں ایک دن عبادت کا تھا، اس میں بھی لوگ نہیں آ رہے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ تو اسلام تھا، یعنی زمین پر تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب تو اسلام ہے۔ الحمدللہ دا موسٹ پریکٹسنگ ریلیجن بھی اللہ کی رحمت سے اسلام ہی، سبحان اللہ، یعنی جس میں لوگ اللہ کی عبادت اور پریکٹس کرتے ہیں اپنے مذہب کو، وہ اسلام ہے۔ اور اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ جی آپ دیکھیں جو جمعے کی نماز ہے، جی آج بھی الحمدللہ ہماری جمعے میں مسجدیں فل ہیں، ہر ہفتے کنیکٹیویٹی۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی تھوڑا عرصہ گزرتا ہے تو اب رمضان آ گیا، جو رمضان میں مسجدوں میں آنا جانا، روزہ، سحری، افطار، جو رونق۔ اب آگے چلیں تو عید الفطر، اللہ اکبر، عید الفطر میں جو ہماری مسجدیں جیم فل ہیں، روڈیں فل ہو گئی، لوگ پھر اللہ کی طرف آتے ہیں، پھر مسجد کی طرف آتے ہیں۔ تھوڑا آگے چلیں تو جناب اب آپ کا حج آ جاتا ہے، اربوں روپے خرچ کر کے، اللہ اکبر، جو وہاں پر ایک مجمع جمع ہوتا ہے، وہ کنیکٹیویٹی دنیا میں کوئی ایسا تہوار نہیں ہے جب 25-30 لاکھ لوگ اپنی جیب سے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس طرح روڈ پہ سونے کے لیے، ٹینٹوں میں سونے کے لیے جمع ہو جاتے ہوں۔ یہ کس سے محبت ہے؟ یہ اللہ سے محبت ہے۔ کسی سال ایسا نہیں ہوا کہ حاجی کم ہو گئے، کسی سال ایسا نہیں ہوا کہ عید کی نماز میں لوگ نہیں آئے، ہر سال نیو مسجدیں بنانی پڑ رہی ہیں۔ دنیا کے مذاہب اپنی عبادت گاہیں بیچ رہے ہیں اور اسلام جو ہے وہ ایسا گرو کر رہا ہے کہ دن بدن مساجد بنتی چلی جا رہی ہیں۔ یعنی آپ سوچیں یہ وہ تہوار ہیں۔ اب آ جائیں زکوٰۃ کی طرف۔ یہ مال سے زکوٰۃ، قربانی، بیسیکلی یہ بندے کو اللہ سے کیسے قریب کرتی ہے کہ انسان جو ہے نا مٹیریلسٹک دنیا کی طرف کب جاتا ہے؟
مادی زندگی کی طرف کب جاتا ہے؟ جب اسے مال سے محبت ہو جائے. وہ کہتا ہے یار بس دنیا ہی سب کچھ ہے، کھاؤ پیو موج کرو، پیسے میرے، میں کسی کو کیوں دوں. جب یہ کانسیپٹ کریٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اسلام مذہب سب سے دور، یہی دنیا ہے، مرنے کے بعد تو کچھ نہیں ہے، تو وہ اسی دنیا میں انجوائے کرتا ہے. لیکن اسلام نے جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ دیا کہ مال سے محبت آپ کے جیب سے نکل کر کم ہوگی، جب مال سے محبت کم ہوگی تو اللہ سے محبت بڑھ جائے گی. قربانی کے وقت آپ کو کہا گیا کہ بہترین جانور قربان کرو، حالانکہ اس کی بھی ساتھ ہی حصے ہیں، لیکن بہترین جانور قربان کرنے سے مال سے محبت کم ہوگی، رب سے محبت بڑھ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلامی تہوار ہیں، یہ اسلامی عبادتیں ہیں، ہمارے جو کانسیپٹس ہیں اتنے شاندار ہیں کہ ہر سال گزرنے والا ہر سال لوگوں کو اپنے رب سے قریب کرتا ہے. ہر سال ہم کنیکٹ ہوتے جاتے ہیں، اور اتنا خوبصورت انٹرویلز کے بعد آتا ہے. رمضان کے بعد 1-1.5 مہینہ گزرتا ہے تو حج کی اور قربانی کی تیاری ہوتی ہے. اب ہم اس سے فارغ ہوں گے تو محرم کے وہ ایام آ جائیں گے جس میں ہم کربلا والوں کی اور اہل بیت کی باتیں کریں گے، لوگ روزے رکھیں گے. تھوڑا محرم سے آگے بڑھیں گے تو سبحان اللہ نبی پاک کی ولادت کا مہینہ آ جائے گا. غوث پاک کے چاہنے والوں کے لیے رائٹ آفٹر 11ویں آ جائے گی. 1-2 مہینے گزاریں گے تو پھر رجب شعبان. تو اتنا خوبصورت اسٹرکچر ہے، لوگ اللہ سے کنیکٹ رہیں، اسلام سے محبت میں رہیں، پریکٹسنگ بڑھتی جاتی ہے. تو یہ کچھ سازشیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو کسی طرح ان پریکٹسوں سے ہٹا دیا جائے، ان کے دلوں سے یہ محبتیں نکال دی جائیں. تو یہ ان چیزوں کو سمجھیے، اور ہمیں الحمدللہ جو ہمارے اسلامی طریقہ کار ہے، ہم قربانی بھی کریں، ہم حج بھی اللہ نصیب کرے تو کریں، اور ہم 12ویں بھی بنائیں، 11ویں بھی بنائیں، اور عبادتیں بھی کریں. مدینہ مدینہ، واہ واہ، بہت زبردست، جاندار، شاندار مدنی پھول بیان کیے رکن شورا نے. اللہ ان کے علم میں اور برکت عطا فرمائے. سب آپ کی آبزرویشن کیسے اتنی مضبوط ہوئی؟ یعنی آپ یہ ایک تو یہ ہے سفر کرنا. سفر تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی بہت سارے ہوں گے جنہوں نے بہت کچھ دیکھا ہوگا، لیکن آپ سفر کرتے ہیں، اس سفر میں سے بھی کوئی بات نکال لیتے ہیں. یہ ابیلٹی آپ کے اندر جو ہے کیسے آئی؟ اصل میں دیکھیں سفر کرتے کیوں ہیں. جی، اگر آپ سفر کاروبار کے لیے کرتے ہیں نا تو آپ اس ملک کی اکانومی پر غور کریں گے، وہاں لوگ کیا خریدتے ہیں، کیا بیچتے ہیں، یہ آئٹم کتنے کی ہے. تو وہ آپ جب کسی انٹرنیشنل گھومنے پھرنے والے کاروباری کے ساتھ بیٹھیں گے نا، اس کی آبزرویشن ایسی ہوگی کہ یار دھاگا جو ہے نا ادھر مہنگا بکے گا، لوہا ادھر مہنگا بکے گا، چاول ادھر مہنگا بکے گا، کیونکہ اس کا کام ہی یہ ہے. اب ہم تو سفر اگر کرتے ہیں تو نیکی کی دعوت کے لیے کرتے ہیں، تو پھر ہمیں انہی آبزرویشنز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگ کس برائی میں مبتلا ہیں، اس ملک میں کیا پرابلم ہے، اس ملک میں کس وجہ سے لوگ گناہوں کی طرف ہیں. تو ہمارا دوسرے لفظوں میں مدنی کاروبار ہے، تو پھر آبزرویشن اسی طرح کی بن جاتی ہے. واہ جی واہ، ماشاءاللہ، اللہ نصیب فرمائے. اچھی بات ہے. ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے